قحافہ کے بارے میں اگر آپ نے کہیں پڑھا نا تو بتا دینا اس کو، دیکھیں کہ کیوں اس نے بیعت نہیں بیٹے کی. انشاءاللہ جی میں آپ کو بتا دوں. ہاں یہ حوالہ یہ نوٹ کرتے جانا جن چیزوں کے حوالے اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے. جو غلطی ہوئی ہے غلطی، مگر غلطی کو ہم کفر نہ بڑھا لے کہ وہ اسلام سے نکل گیا. غلطی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے، زنا ہو جاتا، چوریاں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے، اس پر ہی آپ شیعہ حضرات کی کتابیں پڑھیں، دوسرے پوچھے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا. ان کے جو مرے تھے یا ان کے قیدی تھے ان کے وہ برتاؤ کیا جو مکے کے کافروں کے ساتھ حضور نے کیا؟ نہیں. ان کے جنازے پڑھے، ان کو خود دفن کیا، ان کی بیویاں جو تھیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو میراث دی، بالکل مسلمانوں والا شروع کیا. جنگ جمل صفین. اس کے بعد کیا فیصلہ چاہتے ہیں کہ خود جن کے ساتھ جنگ کی ہے انہوں نے ان کے ساتھ سیرت جو ہے مسلمانوں والی اختیار کی، ان کو مسلمان سمجھا، ان کے کلمے کا احترام کیا، باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا. بلکہ خوارج تک کے بارے میں جو ارانیاں گاڑیاں دیتے تھے حضرت امیر المومنین کافر کہتے تھے، جن کو شیعہ سنی دونوں کہتے یہ تو اسلام سے نکل گئے، ان کے بارے میں آپ میرا العقول میں بہار الانوار میں دیکھیں. پوچھا کیا ہے یہ؟ فرمایا نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، میرے بھائی ہے، میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی. اخبار ہونا بغاوت ہے. اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں نا اس کو ٹھنڈی کریں. آگ بڑی لگی ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں. اب میری اس کوشش کو سارے برا بنا رہے ہیں. کوئی میرے خلاف میٹنگیں کر رہا ہے کہ اس کو مرتد قرار دیا جائے. ایک طرف آپ لوگ ہیں جو یہ بات، میں کہتا ہوں اس آگ کو بجھاؤ، چھوڑو ان قصوں کو، قرآن کو لو، اللہ کے رسول کو لو، اور کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ. دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جس پر اگر عمل کریں تو وقت ہی نہیں ہے ان جھگڑوں کے لیے. 999 باتیں شیعہ سنی میں ایک ہے، نیک ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کے حقوق دو. وہ تو ہم کرتے کراتے نہیں، کسی میں کوئی کردار نہیں. جھگڑے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے کیا تھا تو اللہ کے پاس چلے گئے، بہت رہے ہوں گے. جی علامہ صاحب، ہم جو شالتشی ہیں ہم تو کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہم کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ ہمیں کافر کہتے تھے. الحمدللہ آپ کی جو ہم نے کیسے سنی ہے، یقین کریں کہ ہمارا دل بہت خوش ہوا، اور ہم ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ اہل سنت بھائی ہمارے تھے. بالکل شاہ صاحب، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے ہر مجلس میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ شیعہ کوئی کافر نہیں. جو باتیں انہوں نے سنی اس کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو برا کہتے ہیں یہ کفر کوئی نہیں. آپ کہہ دیں وہ غلط باتوں پر، میں صاف کہتا ہوں کافر ہونے کی دلیل بتاؤ. رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو، اللہ کو نہیں مانتے، کافر کوئی نہیں. بلکہ اسی طرح بریلوی دیوبندی سب کا کہتا ہوں کہ کسی گروہ کو کافر نہ کہو. کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ مسلمان نہیں مانتے، پھر گرنتھ پڑھے، ہندوؤں کے وید پڑھیں گے تو مسلمان مانیں گے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سب مسلم ہیں، بھائی ہیں. نمازیں میں کہتا ہوں شیعہ عالم پڑھا رہا پیچھے پڑھو، اور میرے ساتھی پڑھتے، میں خود پڑھتا ہوں. کئی مرتبہ انہیں کہا وہ میرے پیچھے آ کر پڑھتے ہیں. میری دعوت پوری دنیا ہے اسلام کو یہی، ایک ہو جاؤ. بالکل تم ایک ہو، ایک رسول کی امت ہو. جس کا دین ہے وہ تو ایک ہی ہے نا ہمارا. یہ اس کے ساتھی یا دوسرے جو سمجھتا اچھے ہیں وہ عزت کرتا ہے، جو سمجھتے نہیں بگڑ گئے تھے وہ برا کہتا. یہ بات کی باتیں ہیں. الحمدللہ رسول کریم علیہ السلام پر سب متحد. یا آخر میں شاہ صاحب ایک بات ایمان تازہ کرنے کے لیے دہرا دوں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے، اہل حدیث تو ان سے ناراض ہیں بزرگ. الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی وہ لکھتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک عالم دین تھا، میں اس سے ناراض، میں نہیں اس سے ملتا تھا کیونکہ وہ میرے مرشد، میرے پیر شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا تھا. اب وہ خود کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور کو میں نے سخت ناراضگی میں دیکھا، اور آپ نے کہا تو شیخ اکبر فلاں عالم کو اچھا نہیں جانتا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا. حضور نے فرمایا وہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا، مجھے نبی نہیں مانتا؟ کب سے یہ دین بنا کہ تیرے شیخ کو مانے؟ میرا مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس رشتے کا تجھے لحاظ نہیں؟ فرماتے ہیں صبح جا کر معافی مانگ، اس سے صلح کی. فرمایا کن باتوں میں تم بنے پڑے ہوئے کو اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں، میری بات کرو کہ مجھے مانتا ہی. اس لیے جو شاہ صاحب اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخری نبی تسلیم کرتا ہے، وہ آپ کے جھنڈے چلے جائے. کوئی بات نہیں، اس کی کوئی بات غلط ہوگی کہیں گے بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے، مگر یہ باتیں کفر نہیں. اب اس پر مجھے پھانسی دے دیں، میرے خلاف فتوے دیں، جو جی چاہ کرتا ہے. میں تو اللہ کی رضا کے لیے. شاہ صاحب بہت وقت ہو گیا آپ کے لیے. آپ کو بھائی جان ایک آخری سوال ہے آگے صدق کے بارے میں. جی ٹھیک ہے.
जिसके बारे में जो हम तफसील जानना चाहते हैं अलामा साहब। जी जी ये बागी फिदत जो है इसके बारे में जो है ना तफसील से बात। हाँ, ये अब ना फिर उन वक्त हमारा दूसरे साथियों के लिए हो गया इंशाअल्लाह। शाह साहब ये सारी बातें ना बड़ी खुशी हुई, आप और भी लिख लें सवाल इंशाअल्लाह अगले इतवार ना वो भी वक्त तय कर लें, मैं पहुंच जाऊंगा। अगर आप अगले इतवार का 4:30 बजे का तय करते हैं ना, 4:30 पौने 5 के दरमियान हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। आज भी आपको पूरा 1 घंटा तकरीबन दे दिया है, दे दिया। अब जितने अगले लोग आपके इतवार पास भी दे देंगे और आपके लिए इंशाल्लाह हमेशा से ऐसे करेंगे कि आध पौन घंटा इंशाल्लाह अजीज देते रहेंगे। जो आपके पास बैठे ना इन सारे मेरे भाइयों तक आप सलाम पहुंचा दे, यार तशैयो यार तसन्नुन है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के मानने वाले, इससे बड़ा रिश्ता क्या होता है। बहुत मेहरबानी, आपने हमको टाइम दिया है, अल्लाह ताला की ज़ात है। आमीन, अल्लाह खुश रखे, बड़ी खुशी हुई शाह साहब। इंशाअल्लाह अगर कुछ सवाल होंगे तो अगले इतवार भी मिलेंगे इंशाल्लाह रखते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, अकरमकुमुल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा जी इंशाल्लाह जी। बारक वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नए से शुरू करना मौलाना नए सिरे से तो शुरू कर लेते हैं। आपकी बात से 2-3 सवाल दरमियान में पैदा हुए। क्या सवाल करने हैं अब मेरे कॉल लेने पे हम तो क्या करें, लोग सच्ची बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बूरे वाला से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम क्या है? अपना नाम इदरीस जी हैं? इदरीस साहब हैं जी। हाँ जी, पूछे क्या पूछ रहे हैं मौलाना से? आगे पिछले बार फोन किया दुआ के बारे। जी जी, किस चीज की दुआ? दुआ तो पढ़ के सुना देंगे, दस दिया। अच्छा, पढ़ो जी पढ़ो। अब बोलिए। अच्छा सुना जी। हाँ जी। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फला शैअ क़ब्लका व अंतल आखिरु फला शैअ बअदका अऊज़ु बिका मिन कुल्लि दाब्बातिन नाज़ियातुहा लिजातिका व अऊज़ु बिका मिनल इस्मि वल काफ़ारि व अज़ाबिल क़ब्रि व फितनतिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़ामी। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन ख़ताया कमा नक्कयत सौबल अबयाद मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी बैन ख़ताया कमा बाता बैनुल मशरिक़ वल मग़रिब व मोहम्मद रब्बा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मसालति व खैरद दुआए व खैरन नाजाए व खैरल अमाले व खैर सवाब व खैरल हयात व खैरल ममात व सब्बितनी व सक्किर मवादीनी व हक़ीक़ी ईमानी व रफ़ा दरजाती व रक़ब सलाती वरफिल खातियाती व सालुका दरातुल उला मिनल जन्नति आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फवातिहल खैर व खवातिमाहु वाजमाउ वाजा वामियाहु अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन व दरातुल उला मिनल जन्नति आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर मा आती व खैर मा फ़अल व खैर मा अमल व खैर मा बतन व खैर मा ज़हर व दरातुल उला मिनल जन्नति आमीन। ये दुआरी। अच्छा ठीक है, खत्म हो गई दुआ आपकी? हाँ, के थोड़ी और भी है तो हमसे लिख सुनाइए। अच्छा, ये दुआ, हाँ, ये दुआ आपने किस लिए सिखाई है, सुनाई है? ये हसन हसीन ने लिखी है, कौमन मतीन किताब मौली नदवी ने, मौली अब्दुल नईम नदवी उन्होंने लिखी है। हिसन हसीन में वो कह रहे हैं। हिसन हसीन तो अल्लामा जदरी की है ना, हिसन हसीन, तो उसमें ये दुआ लिखी, दुआ अच्छी है, बहुत उम्दा दुआ है, पढ़ा करें। बारे में दसो नहीं, हदीस से जो ही लाया, हदीस में से टुकड़े लिए, मगर सारी इस तरह नहीं आती, कुछ टुकड़े आते हैं कुछ नहीं आते, मगर ये हदीस में कोई पाबंदी नहीं कि हदीस की दुआएं पढ़े। आप जो जी चाहे, साहबा किराम भी जो जी चाहे पढ़ते थे, पढ़ सकते हैं, जो आपके दिल में मांगे अल्लाह से, इस पर कोई पाबंदी नहीं। दुआ अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह से मांगे और नेक चीजें मांगे, ये सब चीजें अच्छी। जी पढ़ सकते हैं, मौलाना फरमा रहे हैं। पढ़ें, बहुत उम्दा दुआ है। सही है जी, बहुत सही है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक, अल्लाह।